پہلے دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا ہے، موت نہیں دی ہے، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے، اور یہ ابھی نئی نکلی ہوئی بدبخت جو قوم ہے فتنہ شکیلیت، ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ عقیدہ کیا ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ آنے کے بعد تو کتنے کام کریں گے، وہ خاموش نہیں بیٹھے رہیں گے، جیسے یہ چھپ کر بیٹھ گیا ہے وہ چھپ کر نہیں بیٹھیں گے، باقاعدہ دجال کو ڈھونڈ کر اس کے پیچھے لگیں گے مارنے کے لیے، اس کو قتل کریں گے۔ پھر اللہ رب یاجوج ماجوج کی قوم آئیں گی، اللہ سے دعا کریں گے، وہ یاجوج ماجوج کی قوم ختم ہو جائیں گی، پھر برکتیں نازل ہوں گی، کتنے سارے علامتیں ظاہر ہوں گی اس وقت میں، دنیا میں امن ہوگا، چین ہوگا، راحتیں ہوں گی، برکتوں کا نزول ہوگا۔ ایسا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ساری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ ہوگا جب دجال آئے گا تب۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے نکلنے کے بعد نازل ہوں گے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور دجال کا خروج ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ قرآن کہتا ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، قیامت سے پہلے ضرور آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو بت پرستی سے بچانا اور دعوت دینا کہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہاری بات سن سکتا ہے، نہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، نہ تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے۔ الفاظ دیکھے کتنے بہترین ہیں، پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراشا جا رہا ہے، اسی کو پینٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی کو بنانے والا انسان ہے، اور اسی کو تراش کے کلر دے کے اس کو باقاعدہ ایک شکل دے کے اسی کے سامنے سر کو جھکایا جا رہا ہے اور اپنی منتیں پوری کی جا رہی ہے۔ اس سے بڑی اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اپنے دل کو ہر وقت جو ہے سنبھالتے رہنا چاہیے۔ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو روکو کسی پر تو مریں گا۔ پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے، پتھر سے ہو یا خدا سے یا کسی اور سے، آتا نہیں ہے چین محبت کے بغیر۔ اللہ نے فطرت میں جھکنا لکھا ہے تو صحیح رخ پہ جھکائے اسے، اس ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکائے، اس دل کو اللہ کے تابع بنائیں، ورنہ اگر یہاں نہیں جھکائیں گے تو شیطان کدھر اور جھکنے پر مجبور کرے گا، کہیں نہ کہیں جا کر تو ماتھا ٹکائیں گے پھر۔ اسی لیے اپنے رخ کو صحیح کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم ایسی چیز کی عبادت کر رہے جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عرش پر بیٹھے بیٹھے تمہارے نکلنے والے زبان سے الفاظ کو تو کیا، تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی میں سنتا ہوں۔ ان اللہ یعلم ما فی الصدور، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دلوں کے باتوں کو بھی جانتا ہوں اور سنتا ہوں۔ وہ باتیں جن کو ہماری اپنی کانوں نے نہیں سنا ہے، اللہ عرش پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں ان باتوں کو سنتا ہوں۔ یہ ہمارے اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے نا وہ بالکل سیدھا اور ہدایت والا علم ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے یا بتی، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے، اور جو میرے اللہ کا نافرمان ہے تم اس کی اتباع کیسے کرو گے؟ ابھی ایک اور آیت ہے، اس کے نقطے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ایک آیت کا ترجمہ کر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال السلام علیک، میں تو اب تمہارے لیے
سلام ہی کہتا ہوں، اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا، اور میں تمہیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، میں تمہیں اور تم اللہ کے علاوہ جس بتوں کو پکارتے ہو میں ان دونوں کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں اور میرے رب سے دعا کرتا ہوں۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے کلام ہے۔ قرآن کریم کے ان آیتوں سے ہم کو سمجھ میں آیا والدین اگر مشرک بھی ہیں تو ان سے اگر کلام کریں گے تو ادب احترام کے ساتھ، یا ابتی، اے میرے ابا، اے بڈھے نہیں، کیا کر رہا ہے۔ قرآن ہمیں ادب سکھا رہا ہے والدین کا۔ مشرک بھی ہے تو ان کا ادب ہو، ان کا احترام ہو، الفاظ میں نرمی ہو، الفاظ میں جھکاؤ ہو، تواضع ہو، ان کے سامنے اونچی آواز نہ ہو۔ ایک نمبر دو، اگر والدین غلط ٹریک پہ چل رہے ہیں، خلاف شریعت کاموں کی طرف چل رہے ہیں، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑنا نہیں ہے، ان کو ان کے حال پر سمجھانا ہے، ادب کے ساتھ، ادب کے دائرے میں احترام کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے، بار بار سمجھاتے رہنا ہے۔ ابا یہ آپ جو کر رہے ہیں، امی آپ جو کر رہی ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نافرمانی ہے، یہ اللہ کے رسول کے سنتوں کے جنازے نکالنا، یہ شریعت کے خلاف جب ہمارے والدین جا رہے ہوں تو وہاں پر میرا باپ ہے، میں کیسے بول سکتا ہوں، میرے ابا ہیں، انہوں نے مجھے پیدا کیا، میں تھوڑی ان کو سمجھا سکتا ہوں۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، ان کے باپ نے ان کو پیدا کیا نا، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ باپ اگر گمراہی پر ہیں تو بیٹا بھی گمراہی پر ہو، باپ اگر گمراہی پر ہیں تو اللہ بیٹے کو ہدایت دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی۔ اور کیسی زبردست بت فروش، بت بیچتے تھے، ایسے گھر میں اللہ رب العزت نے خلیل اللہ کو پیدا کیا۔ امام الموحدین کا لقب ملا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جتنے بھی دنیا میں موحد ہیں، توحید پرست ہیں، سب کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام، کھل کے توحید کو بیان کرنے والے، کھل کے بت پرستی کے خلاف بیان کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ والدین اگر شریعت کے خلاف کاموں پہ چل رہے ہوں تو ہم کو ان کے حال پر چھوڑنا نہیں ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کیا ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا۔ ساتھ میں رہ رہے نا، کھانے پینے کی فکر کرتے، کپڑوں کی فکر کرتے، عید برات کے موقع پر ان کے ضروریات کی فکر کرتے، تو یہ دنیاوی چیزوں کی ضرورت کی جب اتنی فکر ہے تو اس سے زیادہ ہم کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ ابا امی تم بہت اچھے، اگر تم ہدایت میں نہ آئے تو دنیا میں جس طرح سے ہم تمہارے ساتھ میں رہتے، ہماری تمنا ہے کہ ہم جنت میں بھی ساتھ میں رہیں، لیکن یہ آپ کی زندگی کے جو رہنے کا طریقہ ہے یہ جنت والا نہیں ہے کہ جہنم والا نظر آ رہا ہے۔ آ جاؤ، باپ داڑھی نہیں رکھتا ہے، سمجھاؤ ابا داڑھی رکھو، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، یہ پیار محبت سے سمجھاؤ۔ والدہ اگر پردہ نہیں کرتی ہے انہیں سمجھاؤ پردہ کریں، یہ فرض ہے، پردے کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے، یہ سمجھائے۔ باتیں سناتے ہیں گردن جھکا کے سن لو، لیکن کہنا چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہم ذمہ دار ہیں۔ پیار محبت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بار بار یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت کیا علم آ جاتا ہے، تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے، ماں باپ کو جاہل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے ہدایت دی ہے تو سمجھانے کا طریقہ بھی سیکھے، محبت کے ساتھ، چھوڑنا نہیں۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ جب شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی جا رہی ہو اور اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کی جا رہی ہو تو ایسے جگہ پر سمجھاتے رہنا چاہیے ایک وقت تک، لیکن اس کے باوجود یوں لگنے لگا کہ اب یہ سمجھنے والے نہیں ہے، پھر بھی ان کے ساتھ رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال سلام علیک، اب تو سلام کر کے نکلتا ہوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور تم جس کی عبادت کرتے ہو اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں میرے رب سے، میرے پروردگار سے دعا کروں گا۔ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، چھوڑ دینا ہے اس لیے کہ اللہ کا عذاب آ جائے تو ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر ہمارا بھی شمار
نہ ہو جائے. جیسے اوپر بیٹھ کے باتیں جو کرتے ہیں نا, تو کرنے والے سب نے ہوتے ہیں, 4 باتیں کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن بیچاری پوری سب بدنام ہو جاتی ہے. تو ان کو بھی سزا مل گئی کہ تم بھی کیا ہو جاؤ, نیچے آ جاؤ. اب وہ کہتے ہوں گے یار ہم تو چپ چاپ نماز پڑھ رہے تھے آرام سے اوپر پنکھے کے نیچے بیٹھ کے کھڑے رہ کے, لیکن یہ 2 باتیں کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. اب قصور تمہارا ہے کہ جو باتیں کر رہے ہیں تو ان کو کیا کرتے, پیار محبت سے روک دیتے, تو یہ عذاب ہی نہ آتا کہ تم کو نیچے اترنا پڑتا. تو اسی طرح سائڈ میں ہونا ہے, لیکن ان کے لیے چوتھے نمبر کی چیز ان کے لیے دعا کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ان کے لیے دعا کرنا ہے. آگے اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ ہے, طٰہٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے. جب مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو اور ان کے خاندان والوں کو دعوت دیتے تو سمجھتے نہیں تھے, قبول بھی نہیں کرتے تھے. بہت دیر کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کے اندر جوک در جوک آنے لگے, لیکن مکہ کے اندر تو بڑی گنتی کے لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو جب اللہ کے رسول آیتیں پڑھ کے سنا رہے, دین دعوت تبلیغ پیش کی جا رہی ہے, اسلام کو پیش کیا جا رہا ہے, پھر بھی قبول نہیں کر رہے, تو اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی, تڑپتے تھے اندر سے. یہ سورت نازل فرمائی, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اے نبی جی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں ڈالا کہ آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائے. ہم آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارتے کہ آپ کیا ہو جائیں, تکلیف میں مبتلا ہو جائے. الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ قرآن تو اسی کے لیے نصیحت ہوں گی جو ڈرے گا, جو اللہ سے خوف کھائے گا, اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, اسی کو ہدایت ملیں گی. اور یہ قرآن اسی کے لیے نصیحت بنے گی. جو ہدایت پہ نہیں آتا ہے اس کے لیے آپ اپنے آپ کو لعلک باخع نفسک علی آثارہم. ایک جگہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے, رو رو کے ان کے غم میں ہلاک کر ڈالو گے. منع کیا, روکا. جو آپ کی بات قبول کریں گے ہم نے ان کو ہدایت دی, جو نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم آپ سے نہیں پوچھے کہ وہ مسلمان کیوں نہیں بنے, ابو جہل مسلمان کیوں نہیں بنا, یہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ نے اپنا فریضہ انجام دیا ہے, آپ کا کام تھا پہنچانا. ہدایت کا دینا نہیں دینا یہ کس کا کام ہے, بولو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ کہہ رہے ہدایت تو میں دوں گا. تو یہ سورہ طٰہٰ. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے. تفصیلی تذکرہ تو 20ویں پارے کے اندر سورۃ القصص کے اندر آئے گا. ان کی پیدائش, پھر فرعون کے دربار میں جانا, وہ سارا تذکرہ 20ویں پارے کے اندر انشاءاللہ آئے گا. لیکن آج کا جو تذکرہ ہے سورہ طٰہٰ کا, اس میں جو چند باتیں ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے مدین چلے گئے. مدین یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر ہے. حضرت شعیب علیہ السلام ان کی بیٹیاں تھیں 2, اس میں سے ایک بیٹی کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کر دیا. اس کا تذکرہ بھی 20ویں پارے میں سورہ قصص میں آئیں گا. نکاح ہونے کے بعد 10 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے بطور تاجر کے. جب مدت پوری ہو گئی تو لوٹنے لگے مصر کی طرف. اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ حمل سے تھی. رات کا وقت ہے, راستہ بھٹک گئے, راستہ کیا ہو گئے, گم ہو گئے. اب کس سے پوچھے تو دیکھا کہ دور ایک آگ جل رہی ہے. تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, آپ درخت کے نیچے بیٹھی ہے, مجھے یوں لگتا ہے کہ جب آگ جل رہی ہے تو آگ جلانے والا بھی تو کوئی ہوگا نا, تو جا کر میں آگ بھی لے آؤں گا تاکہ تمہارے لیے سیکنے کے کام آ جائے, اور اس سے راستہ بھی پوچھوں گا کہ بھائی ہم بھٹک گئے, ہم کو مصر جانا ہے, یہ کون سا راستہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو وہاں پر نہ آگ جل رہی تھی نہ آگ جلانے والا موجود تھا. یہ اشارہ تھا اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کا. ایک وادی تھی, مقدس وادی,
وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس وقت میں وہ لمبی کہانی انشاءاللہ سورہ قصص میں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اس وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ تو جس وقت حضرت موسیٰ کوہ طور پر جانے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتاریے، اس لیے کہ آپ ایک مقدس وادی پر آئے ہیں۔ کون سے وادی پر؟ مقدس وادی پر۔ اس آیت سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو مقدس مقامات ہوتے ہیں جیسے مساجد ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، جو بھی ادب احترام والی مقدس مقامات ہوتے ہیں، عبادت گاہیں ہوتی ہیں، ایسے مقامات میں چپل پہن کر جوتے پہن کر جانا مناسب نہیں ہے۔ جائز ہے وہ الگ مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھائی ہے۔ جو چیز غیر مناسب ہوتی ہے، جو چیز غیر مناسب ہوتی ہے اس کے جواز کو بتلانے کے لیے کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے وہ عمل کرتے تھے۔ جو چیز غیر مناسب ہوتی ہے لیکن جائز ہے، اس کے جواز کو بتلانے کے لیے حرام اور مکروہ تحریمی اور یہ وہ ساری چیزیں امت کے ذہنوں سے نکالنا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی امت کے سامنے وہ کام کرتے تھے، جوتا پہن کر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے۔ ورنہ اس آیت سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسے مقدس مقامات میں جوتے چپل پہن کر مناسب نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احادیث پر ہم عمل نہیں کر سکتے، سنتوں پر عمل کریں گے لیکن احادیث پر عمل، یہ حدیث ہے کہ جوتا پہن کر اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، کرو عمل۔ کیا کریں گے؟ جوتا پہن کے مسجد میں آئیں گے، وہی جوتے سر پہ گریں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب فرمایا ہے، یہ حدیث ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، تو ہم کو سنت پہ عمل کرنا ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کی 11 زوجہ محترمہ تھی، کیا کرتے ہیں؟ سنت کیا ہے؟ 4 ہے، ہم سنت پہ عمل کریں گے۔ تو اس سے یہ باتیں سمجھ میں آئیں انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ سورۃ القصص کے وقت میں آپ کے سامنے آئیں گا۔ 17واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الانبیاء سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کا حساب بالکل قریب آ چکا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جان بوجھ کے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ معرضون کے معنی جان بوجھ کے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا، 1400 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ کب؟ 1400 سال پہلے، جب کہہ رہے ہیں کہ حساب بالکل قریب آ چکا ہے۔ اب یہ تو کتنا قریب آ چکا ہے، یہ حالات تو صحابہ نے دیکھے بھی نہیں تھے۔ اتنی عریانیت، اتنی فحاشی، اتنے فتنے، لوٹ مار، خیانت، بےایمانی، اتنی بے حیا، یہ صحابہ کے دور میں تو بالکل تصور میں بھی نہیں تھی۔ آج کے دور میں اس کی کتنی ریل پیل ہے، ہزاروں میں ایک اگر کوئی بچہ یا کوئی بندہ ایماندار ملتا ہے تو سب کے سامنے اس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو ہار پہنایا جاتا ہے، بھائی اس نے 50,000 روپے جس کے تھے اس کو لوٹا دیے، اور جس کے تھے اس کو لوٹایا نا، اپنے جیب سے تو نہیں دیا، یہ حق تھا اس کا کہ اس کو اٹھا کر دے دیتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زمانے میں امانت اتنی مفقود ہو چکی ہوں گی کہ ایک واقعہ بھی اگر ایسا پیش آئے گا تو سب اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ حالانکہ وہ تعریف کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو اس کا حق تھا، وہی کام اس نے کیا جو کرنا چاہیے تھا، وہی رقم جس کی گری تھی اس کو اٹھا کر اس نے اس کو دے دیا، پیپر میں آ گیا ہے نا۔ دیکھیے ایسے ہم نے بھی پیپر میں آ گیا، بھائی کتنا ایماندار شخص ہے، اس نے رکشہ میں چھٹا ہوا بیگ مالک کو لوٹا دیا، خود کا بیگ لے جا کے تھوڑی چھوڑا ہے اس نے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جس دور میں فرمایا اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ قریب ہے، تو ہمارے کتنا قریب ہے؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اللہ حساب لیں گے۔ قرآن نے الفاظ تو کیا زبردست استعمال فرمائے،
جان بوجھ کے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جان بوجھ کے غفلت میں پڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سب معلوم ہے پھر بھی ایڑے کا بھیس لیتے ہیں. فجر کی نماز فرض ہے معلوم ہے نا, پھر بھی مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. داڑھی رکھنا یہ ضروری ہے معلوم ہے, پھر بھی جان بوجھ کے ہم کیا کر رہے ہیں, ایڑے کا بھیس لے رہے ہیں. سنت لباس معلوم ہے, پردہ کرنا یہ فرض ہے معلوم ہے, جان بوجھ کے ایڑے کا بھیس لیا جا رہا ہے. ایک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن جس دن اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب حساب لینے کے لیے سامنے کھڑا کریں گے, اس وقت ہمارے نظریں, ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ اللہ ہم سے پوچھے ہی نہ. ہم پوچھنے کے بھی قابل نہیں ہے, ہم پوچھے جانے کے بھی قابل نہیں ہے. اسی سورۃ الانبیاء میں بہت سارے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے, اس میں سے ایک خاص طور پہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ہے حضرت ایوب علیہ السلام. اللہ رب العزت نے بے پناہ ان کو دولتیں اور نعمتیں عطا فرمائی تھی. کھیتیاں, اناج, غلہ, جانور, اولادیں, بیویاں اور مکانات, جائیدادیں اتنی زیادہ تھیں کہ شیطان کو بھی جلن ہونے لگی. وہ ہر وقت عبادت کرتے تھے. اللہ سے شیطان نے کہا یہ عبادت ایوب تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس اتنی ساری نعمتیں اور مال و متاع ہے نا, اولادیں ہیں, اس لیے کرتا ہے. اگر یہ سب کچھ چھین لیا جائے تو یہ تب پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً تیرا سچا بندہ ہے یا نہیں. اللہ رب العزت نے شیطان کے کہنے پر آزمائش کے طور پر ساری کھیتیوں کو آگ لگا دی. زمین, مکان دب گیا اور اولادیں اس میں آ کے مر گئی, انتقال فرما گئی. کھیتیوں کو آگ لگ گئی اور ان کے جتنے نوکر چاکر تھے دشمنوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا. حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری نکلی, سر سے لے کر پیر تک ان کے بدن پہ زخم کی جیسی بیماری اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمائی. ایک بیوی تھی جو ان کے ساتھ میں خدمت کے لیے رہے, وفاداری کے طور پر اس نے اپنا ثبوت دے دیا. اتنی جب بیماری عام ہونے لگی تو بستی والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا. ایک بات یاد رکھیں, اللہ رب العزت کی عادت ہے, سنت ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت ایسی بیماری میں مبتلا نہیں فرماتے کہ جس کی وجہ سے امت اور قوم ان سے گھن کرنے لگے. یہ اللہ کی عادت نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انبیاء علیہم السلام کو اللہ کبھی بھی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے کہ جس سے امت گھن کرنے لگے. لیکن یہ واقعہ بطور آزمائش کے تھا. یہ واقعہ کیا تھا؟ بطور آزمائش کے تھا. اتنی تکلیف کہ ان کے زخم سے کیڑے نکلتے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کیڑوں کو اٹھا کے وہ زخم میں دوبارہ ڈالتے تھے کہ وہی زخم ان کیڑوں کی غذا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1 یا 2 سال کا مسئلہ نہیں تھا, مکمل 18 سال تک اس اذیت میں مبتلا تھے, اس بیماری میں حضرت ایوب علیہ السلام مبتلا تھے. سوچو 1 سال پہلے ہمارے پاس 10 لاکھ روپے تھے, 1 سال کے بعد 2 لاکھ بچ گئے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. صرف مال کم ہو گیا, باقی جیسے ویسے اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں, صرف مال کم ہو گیا, جیب ہلکی سی ڈھیلی ہو گئی, پہلے ٹائٹ تھی اب کیا ہو گئی, ڈھیلے ہو گئی ہے. تو فوراً انسان کے چہرے رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. ہر وقت چہرے پہ ٹینشن کے آثار نظر آتے ہیں. کیا کام دھندا نہیں ہے, پانی ہے, سب کچھ سب پریشان ہے, کامش نہیں ہو رہا, یش نہیں ہو رہا. یہ صرف تھوڑا سا, جن کی اولادیں زمین گھر کے نیچے آ کے دب کے مر گئی ہوں, جن کے زمینوں کو آگ لگ گئی ہوں, اناجوں کو آگ لگ گئی ہوں, جن کے غلاموں کو مارا گیا ہوں, اور جن کو اتنی بیماری ہو کہ بستی والوں نے نکال دیا ہو, تو سوچو ان کی کیا حالت ہوں گی. لیکن اس کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کی تعریف کرتے تھے, اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے. بعد میں کسی نے پوچھا حضرت ایوب سے کہ ایوب وہ بیماری کے دن اچھے تھے یا یہ اچھے والے دن اچھے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری کے دن اچھے تھے. کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ مجھ سے روز پوچھتے تھے کہ ایوب تو کیسا ہے. یہ پوچھنے میں جو لذت ملتی تھی نا, وہ لذت کا مزہ ہی الگ تھا. جیسے نہیں ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو گھر سے فون آیا, ابا پوچھتے بیٹا کیسا ہے, ہفتہ بھر دماغ میں گھومتا تھا, ابا نے پوچھے بیٹا کیسا ہے. یہ محبت کی علامت. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی. اللہ پوچھتے تھے ایوب کیسا ہے, تو اس میں ساری تکلیفیں بھول جاتے تھے, ساری تکلیفیں.
تو ایک لمبے عرصے تک یہ آزمائش میں مبتلا رہے. حضرت ایوب علیہ السلام کہنے لگے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھ سے تکلیف کو دور کر دیجئے، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ والے ہوں، نبی ہوں، اگر حالات آئے ہیں تو اس کی دور ہونے کی دعا بھی کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے. یہ نہیں کہ میں بہت طاقتور ہے، آندھو کتنے بھی حالات ہیں میں برداشت کروں گا. اللہ کے پاس طاقت دکھانا اور کیا کہتے ہیں اس کو پھنٹر گیری، یہ اللہ کے یہاں نہیں چلتی ہے. عاجزی اللہ کو دکھانا ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں. اتنے بڑے نبی ہیں، حالات بھی آئے ہیں، پریشانی بھی آئی ہے، اور یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. یہ صبر کے اللہ سے کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو سن لیا. فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه آلہ ومثلهم معهم. اللہ کہہ رہے ہم نے ان کی دعاؤں کو سن لیا اور ان پر اللہ رب العزت نے رحمت نازل فرمائی. ان کو بیویاں مل گئی، پھر اللہ رب العزت نے ان کی بیماریوں کو شفا عطا فرمائی، اور ان کی بیویوں سے بہت زیادہ اولادیں پیدا ہو گئی، ان کی عمر میں اضافہ ہو گیا. جتنا مال اور دولت پہلے تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت نے ان کو دے دیا. تو اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. جب ایک تنگی اور ایک مصیبت میں اللہ مبتلا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دو راحتیں اور دو آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. نہ خوشی رکتی ہے نہ غم رکتا ہے. جب مشکل آئے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ ڈبل آسانی دینے والے ہیں، لیکن ہمارا تعلق اللہ سے جڑا ہونا چاہیے. جب ہم ڈگمگا جاتے ہیں نا، مخلوق کی طرف ہماری نظریں جاتی ہیں، فوراً پھسل جاتے ہیں. حالانکہ پھسلنا نہیں ہے بلکہ جمنا ہے. حالات اس لیے نہیں آتے ہیں کہ سرک جائے، حالات اس لیے آتے ہیں کہ جم جائے. کیا ہو جائے؟ جم جائے، اللہ کی طرف آ جائے. بڑے کتنے ایسے لوگ ہیں ڈھیٹے مارکیٹ میں، اتنے پھٹے حالات ہیں ان کے گھر میں، کھانے کے واندے ہیں، گھر میں چولہا نہیں سی لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. اتنا ڈھیٹ پنا کیوں اللہ کے سامنے؟ جب تمہارے کھانے کے واندے ہیں، تمہارے سر پہ قرض کا بوجھ ہے لگا ہوا، اتنے پریشانیاں ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں، راتوں میں نیندیں نہیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود مسجد خالی ہے، مسجد میں آنے کا نام نہیں لے رہا ہے. آؤ نا. اللہ تمہارے مسائل کو دور نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ بتاؤ کون کرے گا؟ آؤ گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے. اور حالات کا آنا یہ ہر وقت اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی ہے، ورنہ نبیوں پہ حالات جو آتے تھے کہ اللہ نبیوں سے ناراض ہوتے تھے. ایک وقت میں 2 پتھر بندے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر. آپ نے بندھائے کبھی؟ تھوڑے سے حالات ہیں، ایسا لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میری سنتا ہی نہیں ہے، اور ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، فوراً زبان سے شکوہ اور واویلا اور گلا کرنے لگ جاتے ہیں. 2 پتھر بنے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کر دیتے، صرف تمنا کر دیتے، اللہ جنت سے دسترخوان اتار سکتے تھے. جس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر من و سلوہ کو اتارا ہے، کیا وہ اللہ نبی کے ہمارے آقا اور لاڈلے اللہ کے حبیب کے کہنے پر جنت سے نہیں اتار سکتے تھے؟ لیکن پھر بھی حالات میں برداشت کر لیا. تو حالات کا آنا ہے اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی. کبھی کبھی اللہ چمکانے کے لیے بھی حالات ڈالتے ہیں، اور اپنے قریب کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت حالات ڈالتے ہیں. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ.